बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत अता की गई थी तो उस वक्त जंग के बगैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था कि इन काफिरों से उलझिए मत, बल्कि दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। यह हुक्म मक्का की जिंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाजत मिली कि अगर मुशरिक जंग की इब्तिदा करें तो मुसलमान उनसे दिफाई जंग कर सकते हैं, अलबत्ता काबिल एहतराम महीनों में जंग न करें, यानी रजब, जिलकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम में। कुछ मुद्दत बाद जंग की आम इजाजत मिल गई, यानी काफिरों के हमला न करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे इक़दामी जंग करें और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिहाद की इजाजत मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी में पहली बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की गर्ज से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदान के मकाम पर पहुंचे। ये एक बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव था। इस गजवा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ माजरीन थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु जुमरा पर हमला करने के लिए तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी जुमरा के सरदार ने जंग के बगैर सुलह कर ली। सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप वापस तशरीफ ले आए। इस तरह ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला गजवा था। इसको गजवा-ए बनु जुमरा कहा जाता है। इस गजवा में मुसलमानों का झंडा सफेद था और ये हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जब भी बुलाएंगे उन्हें मदद के लिए आना होगा। इस गजवे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। उसके बाद गजवा-ए बवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 माजरीन थे। झंडा सफेद रंग का था। यह रबीउस्सानी 2 हिजरी में पेश आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। उस काफले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया इब्ने खल्फ था। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफले में 2500 ऊंट थे। उन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गजवा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हो को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुंचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासबत से इस गजवा का नाम गजवा-ए बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुंचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका, क्योंकि कुरैशी काफिला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रुखसत हो चुका था। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही तशरीफ ले आए। जमादियुल ऊला के महीने में गजवा-ए अशीरा पेश आया। इस मर्तबा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफिले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए। वो काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने उस काफिले में अपना बहुत सा मालो असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज मक्का के सभी लोगों ने उसमें माल शामिल किया था। उस काफिले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफिले के सरदार अबू सुफियान थे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमरा थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुंचे। इस गजवा में भी इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। झंडा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में था।
اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا، سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چرگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہا جاتا ہے۔ قرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوہ کے لیے نکلنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا۔ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہو اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہو، اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھتے۔ ان کی یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ ناظرین، اسی سال رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। नाजरीन, कुरैश के एक तिजारती काफिले पर हमला करने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफिला उस मकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफिला शाम से वापस आ रहा है और उस सामाने तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है, उसमें उनका मालो दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें उससे फायदा दे। उधर उस काफिले के सरदार अबू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था, चुनाचे उनके जासूस ने बताया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारती काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर अबू सुफियान खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे यह हिदायत दी, तुम अपने ऊंट के कान काट दो, कुजावा उलट दो, अपनी कमीज का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, इस हालत में मक्का दाखिल होना, उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफिले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेजी से रवाना हुआ। अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रिवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गईं। उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहां तक कि वो अबतख के पास आकर रुका। अबतख मक्का मुअज्जमा से कुछ फासले पर है। वहां खड़े होकर उसने पूरी आवाज से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। फिर वो वहां से चलकर बैतुल्ला में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊंट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। उसके बाद वो अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर पत्थर वहां से लुढ़काया। पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ के दामन में पहुंचा, अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर न बचा जहां उसके टुकड़े न पहुंचे हों। यह ख्वाब सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से न करना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उतबा मिला। ये उनका दोस्त था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब उससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर यह ख्वाब अपने बेटे उतबा को सुना दिया। इस तरह यह ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहां तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोरों शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ए कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं
उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। उस तिजारती काफिले में सारे कुरैशियों का माल था। सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहेल बिन अमर ने अपनी तकरीर में कहा, ए कुरैशियों, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी न की। वो आतिका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था आतिका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह आस बिन हशाम को 4000 दरम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो उसकी तरफ से चला जाए। उधर खूब तैयारियां हो रही थी। इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीने से बाहर बैरे उतबा नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को उस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हजरत उसामा बिन जैद और राफे बिन खदीजा, बरा बिन आजिब, असियद बिन जहीर, जैद बिन अरकम और जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। जब उन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। चुनाचे वो जंग में शरीक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। रौहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो उनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद थे। उनकी कयादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और न मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह की रहमत से बेनियाज हूं, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूं। रोहा के मकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, उससे कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले पानी के बर्तन में डाल दिया और उसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। उस पर थकावट के कोई आसार बाकी न रहे। इस गजवा के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह यह थी कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहां ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का भी अजर मिलेगा। उस मौका पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा इब्न उबैद और सईद इब्न जैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, उसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी तकारीर की। उनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनाचे हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं, हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फर्माबरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फतह देगा। ज़ुफ़रान की वादी से रवाना होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुंचे। उस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें दो माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। उन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, मक्का वालों ने अपना दिल और जिगर निकाल कर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज्जिज और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। उस दौरान अबू सुफियान काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफिला बच गया, जबकि उस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था उससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। उधर अबू सुफियान ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मकाम पर उस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ाव डाला वहां पानी फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई। जबकि उसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए, वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल न रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए जहमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे सुबह की नमाज अदा की गई।
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکین کے نام لے کر فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں،
یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ قریش نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی، جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا، یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر گرا، خون تیزی سے بہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام عفرہ تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ ابن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔
حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے اپنے دشمن کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبیدہ بن حارث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میدان بدر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا اور فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلانا جب تک دشمن نزدیک نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ چلانا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سائبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سائبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سائبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے اور یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سائبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکین کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار اٹھائی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار اٹھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی
کنکریاں اٹھائیں اور مشرکین پر پھینک دیں۔ ایسا کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں سے جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اسی جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ ابن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لے کر جا رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، بلال یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے، مگر حضرت بلال پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زمین پر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی معمولی زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول کی۔
جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی دین اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمر جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کیے ہوئے گھیرے میں لیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک وار کیا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مجھ پر تلوار سے وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف تھا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا۔ اس دوران اس کے پاس معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ جب معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر آپ نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے نصرت بھیجی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سرفروشی سے لڑے، ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضور نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی، وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی، میں اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی لاشوں کو
ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن pہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا تو صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔